السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم نماز کے دوسرے حصے یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ پہلے تھوڑا سا اس کا اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی بہت فضیلت ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار فوائد ہیں احادیث کی روشنی میں۔ سورۃ الفاتحہ کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا باقی نصف حصہ دعا و مناجات جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز پڑھی اس کی نماز ناقص ہو گئی۔ سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضیلت اور اہمیت ہے، ہم بیان کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بہت بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ یکایک انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اتنے میں ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو سورۃ الفاتحہ اور آمن الرسول سے سورت کے آخر تک ان آیتوں کے نازل ہونے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ یہ آیتیں لانے والے ایسے دو نور ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی ایک احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، جس کی مثال نہ تو توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں ہے۔ اس طرح ہم سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضائل اگر ہم اس کو بیان کرنے لگیں تو شاید ہماری زبان تھک جائے اور ہمارے پاس الفاظوں کی کمی ہو جائے، تو ہم سورۃ الفاتحہ کی جو ہے وہ فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا جو ہے ادائیگی ہے مخارج کی، اس کو ہم سیکھیں گے بالکل تجوید کے ساتھ۔ آج ہم شروع کرتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پاس جہاں بھی سورۃ الفاتحہ لکھی ہے آپ اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ الحمد، حامیم زبر حم، دال پیش دو، الحمد للہ رب العالمین، عین کے اوپر کھڑی حرکات ہے، عالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالکی یوم الدین، یا واو زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی اور نون ساکن، یوم الدین، اجا دجا کے آگے الف ہے، حمزہ یا زیر اجا زبر یا، اجاکا، اجاکا نعبد، نون عین زبر نعبد،
وإياك نستعين اهدنا الصراط صاد کو موٹا پڑھیں گے، صاد سی را کو بھی پر پڑھیں گے، طل لام زبر طل، مستقیم صراط الذین انعمت، پہلے حمزہ نون زبر ان، پھر عین میم زبر عم، انعمت علیہم غیر غین یا زبر غیر را لام زر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کو کھینچتے ہوئے ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور لام یا زیر لی اور نون ساکن، ولا الضالین۔ ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، حمزہ حاضر حمزہ حاضر دین الصراط طل لام زبر طل، مستقیم صاد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ٹھیک ہے، اب ہم سورۃ الفاتحہ کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ ال کا مطلب ہوتا ہے مطلب جیسے کوئی خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، جیسے جو ہے نا وہ کسی خاص چیز کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے الحمد، تو اب الحمد کے ساتھ لگا اب کوئی خاص تعریف جو اس سے پہلے کسی کے نہ ہوئی ہو، جو اس سے پہلے کسی کو زیب نہ دیتی ہو، تو اس کا اگلا جملہ ہے للہ، تو الحمد تمام، ال کا مطلب تمام، حمدو کا تعریف، للہ اللہ کے لیے، اور رب جو رب ہے، عالمین عالمین کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا، الرحمن الرحمن مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، یوم الدین بدلے کے دن کا یا حساب کے دن کا، ایاک اے اللہ، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور نستعین تجھی سے مدد چاہتے ہیں، نستعین مدد چاہتے ہیں، اہدی دکھا ہم کو، نصراط راستہ، مستقیم سیدھا یا حق کا، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمتا جن پر انعام ہوا، جن کے اوپر انعام ہوا، علیہم اوپر ان کے، غیر المغضوبی نہ کہ جن پر غضب ہوا، علیہم اوپر ان کے، ولا الضالین نہ گمراہوں کا راستہ۔ تو اب یہ آپ نے لفظی ترجمہ بھی سیکھ لیا ہوگا، دوبارہ سے ابھی اس کو انشاءاللہ نماز میں سمجھ کر اور لفظوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی مزہ آئے گا، کہ ہم سب سے پہلے اپنے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور تعریف بھی ایسی کہ الحمد تمام تعریفیں، اب تمام تعریفیں کسی میں نہیں ہو سکتی، تمام تعریف کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، عالمین کا، جی ہاں جہانوں کا، الرحمن مہربان اور رحم کرنے والا، تو مہربان بھی وہی ہو سکتا ہے اور رحیم کی صفت بھی اسی میں پائی جا سکتی ہے، مالک ہے بدلے کے دن کا، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن سب کا حساب کتاب اس کی بارگاہ میں ہوگا، ایاک اللہ نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط
دکھا ہم کو راستہ مستقیم سیدھا یا حق کا یا سچا. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمتا جن کے اوپر انعام ہوا علیہم غیر المغضوبی نہ کہ جن پر غضب ہوا علیہم اور نہ ان کا راستہ ولدضالین جو گمراہ ہوئے یا راستے سے بھٹک گئے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا سورۃ الفاتحہ کا سبق ہوا. اب آپ اس کی مشق کیجیے گا، اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئرنگ کیجیے گا اور اس کو سمجھ کر لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو دیکھیے گا، اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گی کل کے نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ.